اسلام نے حقوق دے دیے ہیں، ہم نے چھینے ہیں۔ اسلام نے ظلم نہیں کیا، ظلم اگر ہوا ہے وہ ہم نے کیا ہے، اور ہمارا ظلم اس بات کی وہ نہیں ہے، جواز نہیں ہے کہ ہاں یہ اسلام نے کیا ہے اور مغرب کو اس بات کا حق نہیں ملتا۔ وہ اسلام کو زیر تنقید لائے کہ اسلام نے حق نہیں دیا۔ اسلام وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ زبردست ہے اور حکمت والے ہے۔ عورتوں کے حقوق کے بارے میں قرآن کریم میں بہت ساری چیزیں آتی رہیں گی۔ پشاور میں بھی پچھلے رمضان میں ہمارا درس تھا، حیات آباد کے باغ ناران میں ایک انجینئر صاحب تھے، وہ بڑے بے قراری کے ساتھ اور حیرانگی کے ساتھ میرے پاس آئے، نے مجھے کہا یہ قرآن میں تو سارے حقوق اور ساری سہولتیں سب عورتوں کو دیے گئے، تو میں نے کہا تم واپس لے لو، اگر لے سکتے ہو تو واپس لے لو۔ اس نے کہا میں یہ بات نہیں کہتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں تو ظلم ہو رہا ہے۔ اب ظاہر ہے مغرب کی یہ جو آوازیں ہیں، یہ این جی اوز کی عورتیں جو گھروں کے اندر ہماری آتی ہیں اور آزادی کے نام پر اور حقوق کے نام پر ہمارے عورتوں کو گمراہ کرتی ہیں، وہ اسی وجہ سے ان کو بہانہ ملا۔ ہمارا معاشرہ اسلام سے بالکل بے خبر ہے، عورتوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، اس لیے کہ ہم نے اللہ کا دین تو پڑھایا نہیں، قرآن پڑھایا نہیں، اسے ہم نے خود بھی نہیں پڑھا۔ ہم ہیں مسلمان۔ یہاں بنیر کی ہندوؤں کے بارے میں ایک کہاوت نہیں، ایک مثل ہے، وہ مشہور ہے کہ بنیر کی ہندوؤں کو ہند کو نہیں آتی، شاید ایسا ہے، حنیف صاحب بتائیں گے۔ ہاں جی، بتائیں ان کو ہند کو نہیں آتی، ہمارے مسلمانوں کو مسلمانی نہیں آتی ہے، مسلمان، لیکن مسلمان کی جو چیزیں مسلمان بناتی ہے ان کا پتہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان کیسے مسلمان ہیں، قرآن کا پتہ نہیں اور ہے مسلمان، تو یہ کیسے مسلمان ہوں گے جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہوتا؟ تو ہم کو اسلام کا پتہ نہیں، تو جو مغرب کے اسلام نے ظلم کیا تو ہم کہتے ہیں واقعی ظلم کیا، ہم آزادی دے رہے ہیں، ہم یقین وہ آزادی دے رہے ہیں، بس دوسروں کے ہاں میں لاتے ہیں، اصل چیز ہمارے پاس ہے۔ قرآن کو سمجھے، حقوق قرآن متعین کرتا ہے، ہر شخص کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، ہر بچے کو، ہر باپ کو، ہر بوڑھی عورت کو، بوڑھے مرد کو، جتنے بھی چیزیں ہیں ان سب کے حقوق مقرر کیے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تو عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، مرد بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کی قدر بڑھتی ہے، جتنے جتنے بال سفید ہونے لگتے ہیں اس کا احترام بڑھتا ہے اسلامی معاشرے میں۔ اور لوگ کہتے ہیں نا گاڑی میں نوجوان اٹھے گا اور سیٹ چھوڑ دے گا جن سفید ریش آدمی ہے، اور جس کی داڑھی نہیں ہوتی اس کا احترام نہیں کرتے اکثر لوگ، اس لیے کوئی سفید بال نظر نہیں آتے، یہ جوان لگتا ہے، لیکن جب یہ بوڑھا لگتا ہے تھوڑا سا تو کہتے ہیں محترم ہو گیا، اس کی عزت بڑھ جاتی ہے، اس کا قدر، اس کا احترام بڑھ جاتا ہے۔ لیکن مغرب میں کیا ہے؟ مغرب میں جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے، عورت بوڑھی ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اولڈ پیپل ہوم کے نام سے مرکز بنائے ہیں انہوں نے اور سب بوڑھوں کو اس میں جمع کر دیتے ہیں، تم ادھر ہی رہو، جو خرچ آتا ہے وہ بل بھیجتے ہیں، اولڈ پیپل ہوم والے وہ بل بھیجتے ہیں، جی بل ادا کر دو، وہ بل ادا کر دے، مر جاتا ہے، دفن ہو گیا، اچھا جی وہ آپ کا مر گیا۔ کراچی کے واقعہ ایک واقعہ کسی نے بتایا کہ کراچی میں بھی یہ مرکز بنا تھا چند سال پہلے کی بات ہے، اور اس مرکز میں ایک شخص نے، بڑا کوئی گریجویٹ تھا، تعلیم یافتہ کوئی آفیسر تھا بڑا، اس نے اپنے باپ کو بھیج دیا، بوڑھا ہو گیا تھا تو اس کو بھیج دیا، وہ اطلاع آئی اس کو ایک دفعہ ٹیلیفون کی بیمار ہو گیا ہے آپ آ جائیں، کہا ٹھیک ہے آ جاؤں گا، آگے دن پھر ٹیلیفون آیا، پھر آیا، دوسری تیس چوتھی دن نہیں کہ جی وقت میرے پاس نہیں ہے، بڑا ٹائٹ شیڈول ہے، آخر اطلاع وہ مر گیا ہے، آپ جلدی آ جائیں، اس کی لاش وصول کر لیں، اور تب تک کہنا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، تو آگے اس دن نہیں گیا، دوسری دن نہیں گیا، تیسری دن ایک دفعہ ٹیلیفون بار بار بتا دیں کراچی کی بات کہی، اس کے بعد پھر یہ کہا اس نے کہا یار میری طرف سے اجازت ہے، آپ تو بتا رہے جتنا خرچہ آئے گا وہ بل بھیج دیں میں پے کر دوں گا۔ یہ مغربی معاشرے کے اثرات ہیں ہمارے اوپر۔ اور آپ لندن میں جائیں گے، لندن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر سے کوئی کسی کا مزدور یا خود کچرے کی ٹوکری ہو یا وہ لفافہ، اپنا ڈسٹ بن جو اندر ہوتا ہے وہ بڑا بھر جائے تو وہ لا کے باہر پھینک دیتے ہیں، کچرے کا جو ڈرم پڑا ہوتا ہے اس میں پھینک دیتے ہیں،
بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد اور غریب لوگ وہ کھڑے ہوتے ہیں اور کچرے کے ڈرموں میں، جس طرح ہمارے علاقوں میں کتے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کوئی کچرا ڈالے، تو سارے کتے اور بلیاں جمع ہو جاتی ہیں اور اس میں اپنے لیے کھانے کی کچھ چیزیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ان کی مرد اور ان کی عورتیں وہ جمع ہو جاتی، جمع نہیں بلکہ وہ ہر ڈرم میں کوئی نہ کوئی کڑی ہے یا کوئی کڑا ہے، وہ ڈھونڈ رہے تھے. کوئی کیلا آدھا اگر بچ گیا ہو، کوئی گوشت کا ٹکڑا اگر بچ، کوئی روٹی کا ٹکڑا اگر بچ گیا ہو، کوئی کیک، کوئی بھی چیز اگر کسی سے بچ گئی، انہوں نے پھینک کی ہے، وہ اٹھا کر کھا رہے ہیں. ان کی اپنی حالت یورپ کے ملکوں میں جو ترقی یافتہ ملک ہے، جس میں مہذب ملک، حقوق، یہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ان کو پیسے وہاں سے ملتے ہیں، ان کی اپنی حالت یہ ہے. لیکن ہمارے لیے کیا کرتے ہیں؟ ان کے لوگ یہاں آتے ہیں، تمہارے پہاڑوں میں ہم یہ گھاس کا بندوبست کرتے ہیں تاکہ تمہاری بہن سے اور تمہارے گائے کہیں بھوکی نہ رہے. کہ جی ہماری عقل میں یہ بات نہیں آتی، ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں، ہم اتنے عقل کے اندھے ہو گئے ہیں، ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ یہ کیوں ایک خاص مقصد کیوں لے کر رہے ہیں. اگر ان کو جانوروں کا غم ہوتا تو اپنے انسانوں کا غم پہلے کرتے، بعد میں ہمارے جانوروں کی فکر کرتے. کہ دیر میں آ کر، سوات کی پہاڑیوں میں آ کر وہ پودے لگاتے ہیں، وہ گھاس کا انتظام کرتے ہیں، چارے کا بندوبست کرتے ہیں. اور اپنے یہاں یہ حالت ہے، ہماری بوڑھی عورتوں کو چھوڑ کر ہماری جو جوان عورتیں ہیں، ان جوان عورتوں کو لے کر کہتے ہیں تمہیں یہ دیتے ہیں، تمہیں آزادی دیتے ہیں، تمہیں ملازمت دیتے ہیں، تمہیں جاب دیتے ہیں. جی خواتین کی فکر ہے. اب ہم عقل کے اندر اتنے ہو گئے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنے بیوائے ہیں جن کے شوہر مرے ہوئے ہیں، کسی NGOs والے نے اس کو ملازمت نہیں دی بیچاری کو. کتنی بوڑھی عورتیں ہیں اور کتنے ایسی خواتین ہیں جن کے گھروں کے اندر کبھی روٹی کے ساتھ سالن نہیں پکتا اور کبھی روٹی بھی نہیں ملتی. ان کو کسی نے جاب نہیں دیا. بس تمہیں یہ عورتوں میں صرف جوان لڑکی ہی عورتیں نظر آتی ہے. حقوق نسواں میں تمہیں یہی جوان اور پھر خوبصورت لڑکیاں، وہ دیکھتے ہیں نا کون خوبصورت لڑکی ہے، کون ہمارے ساتھ چل سکتی ہے، ہمارے میز کا اور ہمارے مجلس کی زینت کون بن سکتی ہے. تمہاری زندگی کے حقوق صرف یہ لکھے، یہ بیواؤں کے حقوق نہیں ہے، یتیموں کے حقوق نہیں ہے. بس حقوق اگر ہے تو نوجوان تعلیم یافتہ لڑکیوں کے حقوق ہے، باقی کسی کے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ایسی ہے کہ عقل کی بات ہے کہ اگر کوئی سمجھ لے. ہمارے معاشرے کے لوگ چند ہزار روپے کے بدلے کہ اس میں اندھے ہو جاتے ہیں، بالکل اندھے ہو جاتے ہیں، اور مغرب کے پیسے لے کر اپنا ایمان اور اپنی حیا اور اپنی غیرت اور اپنی عفت و عصمت سب کچھ بیچ دیتی ہیں. لیکن عورتیں تو ٹھیک ہے، وہ تو ناسمجھ ہے، لیکن یہ ماں باپ کیوں ناسمجھ ہو گئے ہیں؟ اپنی بیٹی کیوں ان کے حوالے کر دیتے. چند سال کے بعد یہ بیٹی پھر ان کی بیٹی نہیں رہتی. یہ بیٹی پھر آسمہ جہانگیر کی بیٹی ہوتی ہے، نیلوفر بختیار کی بیٹی ہوتی ہے. یہ آپ کی نہیں ہوتی. یہ وہ اپنے گھر میں چلے جاتی ہے، اپنا گھر. یہ تنظیمیں جو یہاں NGOs اس نام پہ کام کرتی ہے، یہ بہنوں کا گھر تو نہیں ہے، یہ دشمنوں کا گھر ہے. کس نے اس کو بہنوں کا گھر کہا؟ کس نے آسمہ جہانگیر کے بنائے ہوئے دارالامان کو اپنا گھر کہا؟ یہ اپنا گھر تو نہیں ہے، یہ تو بے حیائی کا مرکز ہے، یہ تو بدکاری اور بد اخلاقی کے مراکز بنائے گئے ہیں. اس اسلامی معاشرے میں عورتوں کے لیے دارالامان بنانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. عورت کا دارالامان اس کے اپنے ماں باپ کا گھر ہے یا اس کے اپنے شوہر کا گھر ہے. دارالامان بنا کر معاشرے پہ ظلم کیا جاتا ہے. پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے دارالامان بنا دو. دارالامان اس لیے کہ عورت اپنے شوہر سے بھاگے گی تو یہاں آ جائے، یہاں اس کے لیے پورے انتظامات ہیں. اپنے ماں باپ سے باغی بن کر جب وہ بھاگے گی تو اس کے لیے مرکز قائم ہے. اس لیے لڑکی اپنے ماں باپ سے کہتی ہے ورنہ میں دارالامان جا رہی ہوں. اگر تم یہ نہیں کہ میں دارالامان پہنچ جاؤں گی، وہاں پولیس کا انتظام ہے، وہاں ماں باپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ اسے اپنی بچی کو لے لے، وہاں شوہر کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آ کر اپنے بیوی کو لے جائے. نہیں، یہ ایک الگ جگہ ہے جیسے کسی دوسرے ملک میں آ گئی ہے. یہ بنانا یہ قوم کے ساتھ احسان نہیں، قوم کے ساتھ ظلم ہے. یہ حقوق نہیں ہے، یہ ظلم ہے جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن حقوق کے نام پر ہو رہا ہے. کیا حق یہ ہے کہ عورت کو نمائش کا ذریعہ بنا دیا جائے؟ اب اس ایک مرد کو کیوں نمائش کا صرف ذریعہ نہیں بنایا جاتا؟ کہہ دیں کوئی مرد بھی تیار ہو جائے اور وہ مرد
جو کہتے ہیں ہم آزادی دیتے ہیں، کہ تم خود بھی تیار ہو جاؤ۔ اکثر ایسے مرد یہ کہا تم ذرا اپنی بیٹی کو باہر نکالو، اسی طرح اپنی بیوی کو بھی نکالو، جو ہمارے مسلمانوں کے لوگ ہیں۔ مغرب کی بات ہم نہیں کرتے، مغرب تو مغرب ہے، وہ تم اس کی نہ بیوی ہے نہ بیٹی ہے نہ اس کی ماں ہے، اس کے لیے تو سب کچھ برابر ہے۔ لیکن یہ جو مسلمانوں کے ملک کے اندر یہ حقوق النسواء اور آزادی نسواء کے نام پر اس کو ذرا پہلے کہا جائے تو ایک شریف آدمی کو آپ نے بڑا شریف بنایا ہوا ہے، اسی معاملے میں ذرا اپنی بیٹی کو بھی باہر لے آؤ، ہمارے سامنے بیٹا۔ یہ متع کے حوالے سے مولانا مودودی مرحوم نے بڑی اچھی وضاحت فرمائی تفسیر تفہیم القرآن میں۔ جو لوگ کہتے ہیں یہ متع جائز ہے، شیعوں کے حوالے سے جو بات ہے کہتے ہیں، فرماتے ہیں یہ متع آپ دوسروں کے لیے جائز سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ معاشرے کی کچھ غریب لڑکیاں وہ باہر بازار میں نکلے اور بازار میں نکل کر جس کا جی چاہے ان کے ساتھ بدکاری کرے، پیسے ادا کرے، اور ایک دن کے لیے لے جائے، 2 دن کے لیے لے جائے، مہینے کے لیے لے جائے، اور باقی کوئی حقوق ان کے نہ ہو، تو زنا اور کیا چیز ہے۔ مولانا نے پھر آخر میں ایک سوال کیا کہ ذرا ان لوگوں سے اگر ایک سوال کیا جائے، ان شریف لوگوں کے ساتھ جو اس دعوت کرتے ہیں اور یہ فتوے دیتے ہیں، ان سے ذرا کہا جائے کہ بھئی آپ اپنی بیٹی کو ذرا فلاں آدمی کے لیے 1 مہینے کے لیے دے دیں، اتنے پیسے لے لیں، یہ کیا کہتا ہے؟ تو اپنی بیٹی کے لیے تیار نہیں ہے، بڑا برا لگتا ہے۔ تو کیا یہ دوسروں کی بیٹیاں اسی قسم کے لیے تیار ہوا ہے؟ یہ حقوق دوسروں کی بیٹیوں کے لیے تمہاری بیٹی عورت نہیں ہے، تمہاری بیٹی لڑکی نہیں ہے، اس کا کوئی حق نہیں ہے۔ بہرحال وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون۔ یہاں سے طلاق کی بات شروع ہوتی ہے، طلاق دینے کی بات۔ طلاق کا اچھا طریقہ اور برا طریقہ تو اپنی جگہ پر، لیکن سب سے پہلے یہ بات کہ تمام جائز کاموں میں، تمام ان چیزوں میں جو جائز ہے، سب سے مبغوض چیز اللہ کی نزدیک وہ طلاق ہے۔ ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، حلال چیزوں میں سب سے مقبوض چیز وہ طلاق ہے۔ اب دیکھیں یہ جو طلاق کا قانون دیا گیا ہے بامر مجبوری اور ناگزیر حالات، اور ظاہر اس کا کوئی حل پھر نہیں ہے، دوسرا حل کوئی نہیں ہے سوائے یہ کہ اس رشتے کو جدا کر دیا جائے۔ اگر وہ ممکن نہیں ہے کہ اب صورتحال ٹھیک رہے گی اور لڑائی جھگڑے تک بات پہنچی ہے، دشمنی تک بات پہنچی ہے اور معاملہ سدھرتا نہیں ہے، تو پھر اسلام نے ایک حل نکالا ہے، اور یہ کہ وہ طلاق ہے۔ غلطی کبھی شوہر میں کبھی بیوی میں، لیکن اگر بیوی میں بھی غلطی ہے شوہر میں، اب یہ کہ دونوں کا کوئی حل نکالا جائے، مصلحین جمع ہو جائے، اس بات کا حل نکالے کہ رشتہ قائم رہے، رشتہ نہ ٹوٹے۔ سب سے مقبوض کام یہ کہ رشتہ ٹوٹ جائے، اس سے بچوں پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں، دونوں خاندانوں پر بھی برے اثرات پڑتے ہیں، معاشرے کی محبت دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے، محبت نفرت میں بدل جاتی ہے، اور اولاد کی تربیت کا ذریعہ ختم ہو جاتا ہے، اولاد ماں کی ممتا سے محروم ہو جاتی ہے، باپ بھی حیران پریشان ہوتا ہے کہ اب اس اولاد کے ساتھ کیا کرے، دوسری نکاح کرتا ہے تو دوسری بیوی جو ان کی ماں بنے گی وہ آئے گی، وہ کبھی رحم کا سلوک اس سے توقع نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ وہ ماں نہیں ہے، اور جب ماں نہیں ہے تو جو عورت جس بچے کی ماں نہیں ہے اس بچے کے ساتھ جیسے بھی ہو کبھی بھی ماں کا سلوک نہیں ہو سکتا۔ ماں کا دل ہوتا ہے اور پرائی عورت کا دل پرائی عورت کا دل ہوتا ہے۔ بچے کے ساتھ جو ممتا، بچے کے ساتھ جو شفقت اور جو محبت ماں کی طرف سے کی جا سکتی ہے وہ کسی اور طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اس رشتے کو
ختم نہ کیا جائے، ختم نہ کیا جائے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ کہیں بالکل گزارا ہی نہیں ہوتا، یا یہ ہے کہ مثلاً عورت بد اخلاق ہو گئی ہے، عورت کے اندر نشوز آ گیا ہے، ایسا نشوز، سرکشی آ گئی ہے جو بالکل عورت کا یہ تابعداری کرتی ہی نہیں ہے، عورت کے ساتھ رہنا چاہتی ہی نہیں ہے، اور پھر عورت بد اخلاق ہو گئی ہے، بدکار ہو گئی ہے، اس کے بعد شوہر کے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ اس کو طلاق دے کے الگ کر دے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی فریاد اللہ نہیں سنتا، اللہ ان کی فریاد نہیں سنتا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیوی بدکار ہے، بد اخلاق ہے، وہ اس کو طلاق نہیں دیتا اور بعد میں چیختا رہتا ہے، فریاد کرتا ہے۔ تو ایسی عورت کو کے ساتھ رہنا تمہارے لیے ممکن نہیں، لیکن عام حالات میں تو یہ چیز بڑا محفوظ ہے، بہت ہی زیادہ محفوظ ہے۔ اس چیز کا طریقہ بتا دیا، اور طریقہ ایسے بتا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ دوبارہ امکانات ہو۔ جاہلیت کے زمانے میں تو یہ تھا، عورت کے ساتھ جو ظلم ہوتا تھا، اور اسلام نے اس ظلم کو ختم کیا کہ ایک مرد اپنی بیوی کو 1 2 3 نہیں 100 تک طلاق دیتا تھا، 100 تک، اور پھر بھی وہ بیوی اس کی بیوی ہوتی تھی۔ اور کبھی کبھار تو مرد چیلنج دیتا تھا کہ میں تمہیں نہ بیوی بناؤں گا نہ چھوڑوں گا۔ کیسے؟ 1 طلاق دوں گا، عدت گزرنے سے پہلے رجوع کروں گا، اور پھر طلاق دوں گا، پھر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کروں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کروں گا۔ تو کیسے بچے گی مجھ سے؟ آپ نے چیلنج کرتا تھا۔ اسلام نے اس رسم پر پابندی لگائی اور 3 حد مقرر کر دی، اور 3 میں بھی 2 کی اجازت ہے، یعنی 2 کے بعد تمہارے لیے کوئی نہ کوئی گنجائش ہے۔ حکم دیے 1 طلاق دے دو، 1 طلاق کام کرنا مقصود ہے، تو 1 طلاق دے دو، اور 1 عدت گزر جائے گی، دوسری گزر جائے گی، تیسری گزر جائے گی، تقریباً 3 مہینے لگتے۔ ان 3 مہینوں میں ہمارے دل کے اندر ممکن تبدیلی آ جائے، ہمارا رویہ بدل جائے، عورت کو بھی احساس ہو جائے، تو واپس خود بخود بغیر نکاح کے تعلقات بحال ہو جائیں، میاں بیوی رہے گے، عورت مرد رجوع کرے گا، اور عورت کی طرف جب رجوع ہو جائے بغیر نکاح کی، یہ جائز ہے کہ ایک دوسرے سے ملے، نکاح کی ضرورت نہیں عدت کے اندر۔ عدت کے باہر تو یہ کہ وہ 1 طلاق پر رجی نہیں رہے گا، یہ بائن ہو جائے گا، اور بائن ہونے کے بعد پھر نکاح کے ذریعے واپس آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی امکان ہے 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد جب یہ عدت اس کی گزر جائے گی، عورت الگ ہو گئی، لیکن 10 مہینے گزر گئے، سال گزر گیا، عورت اپنے گھر میں ہے، آپ اپنے اس میں ہے، اور دونوں چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں، دونوں چاہے تو نکاح کر سکتے ہیں، آپس میں دونوں کے راز اپنے پاس رہے، اور پھر ایک دوسرے کے پاس آگے کوئی مسئلہ نہیں، 1 نہیں 2 طلاق بھی دے سکتے ہیں۔ اب 2 طلاق دیں، 2 طلاق کے بعد بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، رجوع کا حق حاصل۔ لیکن اگر آپ نے کہہ دیا وہ طلاق جو الگ کرنے والی طلاق ہے، طلاق بائن، پھر اس عدت کے دوران بھی رجوع نہیں ہو سکتا، بلکہ عدت گزرنے کے بعد نکاح۔ اب یہاں 3 کی بات جو آتی ہے، تیسرے کا حق آپ کے پاس نہیں ہے، یہ حق اللہ نے آپ کو نہیں دیا، آپ نے استعمال کیا تو آپ نے زیادتی کی، لیکن اس کا نقصان تو آپ کو بھگتنا ہوگا۔ اگر کسی نے 3 طلاق دیے تو 3 طلاق کو طلاق مغلظ کہتے ہیں۔ مغلظ کا مطلب سخت ترین طلاق، ایسا سخت طلاق جس کے بعد واپسی کی کوئی چانس نہیں ہے۔ اب یہ طلاق بدعی اسے کہا گیا، بدعی طلاق، غلط طریقہ طلاق کا، لیکن جس نے بھی استعمال کیا تو اس کا اثر تو ہونا ہی ہونا ہے۔ کسی کو گولی مارنا حرام ہے، لیکن گولی تو یہ نہیں دیکھتی کہ مجھے حرام طریقے سے مارا گیا ہے، میں اس شخص کو ماروں کہ نہیں، گولی نے تو مارنا ہے۔ 3 طلاق دینے کے بعد اس شخص کو کوئی حق نہیں رہتا کہ یہ اس کو بیوی اب رہے، اب یہ بیوی یہ رجوع بھی نہیں کر سکتا، یہ نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی ایک صورت قرآن نے بتائی کہ ہاں قرآن تو ایک مکمل قانون ہے، کہیں اگر معاشرے میں یہ صورت آتی تو کہتے قرآن میں تو حل نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟
تو یہ تو ایسا دستور ہے، ایسا آئین ہے جس نے کسی چیز کو نہیں چھوڑا، قانون کی کسی دفعے کو۔ آپ دستور پاکستان کو پڑھیں گے، یہ جو ہمارے تعزیرات کے جو قوانین ہیں اس کو ذرا پڑھیں گے، بعض جگہ ایسا نکتہ لکھا ہوتا ہے کہ ایک موقع پر آپ سمجھتے ہیں اس کی کیا ضرورت آتی نہیں ہے، لیکن ایک موقع پر اس کی بھی ضرورت آ جاتی ہے، اس کی ضرورت آ جاتی ہے، اور یہ ضروری تھا، یہ دفعہ ضروری تھا۔ اللہ کے قانون میں بھی ایسے دفعات اور ایسے قوانین بعض ہے کہ کبھی کبھار ضرورت آئے گی، لیکن اگر یہ ضرورت آتی اور یہ دفعہ نہ ہوتا پھر پتہ چلتا۔ اب ایک عورت تھی، اس نے مثلا ایک شوہر سے طلاق لے لی، طلاق ہو گیا، اس کو 3 طلاق ہو گئی، وہ الگ ہو گئی۔ الگ ہونے کے بعد اس کی عدت گزر گئی، تو عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے اس نے ایک شخص کے ساتھ نکاح کر لیا، کر سکتی، آزاد ہے، صرف اس پہلے شوہر سے نہیں کر سکتی۔ اب ظاہر اس شوہر کے ساتھ وہ رہنے لگی، اچانک ایسا ہو کہ تعلقات چلے نہیں، خراب ہو گئے، اور کچھ عرصے کے بعد اپنی مرضی سے سال گزرا، 5 مہینے گزرے، 10 مہینے گزرے، 2 سال گزرے، 5 سال گزرے، اس شخص نے مجبور ہو کر اسے طلاق دے دی، مجبور خود ہو کر، خود اپنی مرضی سے، اس کو کسی نے مجبور نہیں کیا، اور اسے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد اس کی عدت بھی گزر گئی۔ اب تو یہ عورت دوسرے شوہر سے نکل کے آ رہی ہے نا، یہ اس شوہر کی تو ہے نہیں، اس کی عدت میں بھی نہیں ہے اور اس کی حدود میں نہیں ہے، اب تو یہ چلی گئی، دوسرے سلسلے میں چلی گئی، نکاح ہو گیا، اب کسی اور کی بیوی بن کر اس کے بعد جب اس سے آزاد ہوئی ہے، اب کیا ہو، تو اس کی اجازت دے دی کہ یہ اس طریقے سے پھر ہو سکتا ہے یہ نکاح ہو، لیکن محلل کا بنانا، حلال کرنے والا کہ یہ اس بیوی کو اس شخص کے لیے حلال کر دے، یہ غلط نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا کہ کیا میں تمہیں وہ بکرا نہ بتا دوں، ہم پشتو اس کو سیرلے کہتے ہیں، الا اخبرکم بالتیس المستعار، مستعار بکرا، مستعار بکرا اس کو کہتے ہیں کہ مثلا ہماری بکریاں ہے، دوسروں کے پاس کوئی بکرا ہے تو میں اب اس بکری کو لے آیا اپنے بکریوں کے لیے، یہ مستعار بکرا تمہیں نہ بتا دوں؟ صحابہ نے کہا بتا دیجیے یا رسول اللہ۔ المحلل، یہ وہ محلل ہے جو دوسروں کے لیے حلال کرتا ہے، دوسروں کے لیے حلال کرتا ہے، یہ بیوی سے نکاح کرتا ہے اور نکاح اس شرط کے ساتھ کرتا ہے کہ میں چند دن کے بعد یا ایک رات گزارنے کے بعد میں نے فوراً اس کو چھوڑنا، طلاق دینا ہے، اور یہ بس 1-2-4 دنوں میں پورا معاملہ ختم ہو جائے گا، وہ تو پھر بھی بڑا لمبا معاملہ ہے، اس کی عدت گزرے گی، طلاق کے بعد جو 3 طلاق دیے عدت گزرے گی، عدت گزرنے کے بعد اپنی مرضی سے وہ نکاح کرے گی، نکاح کرنے کے بعد جتنا عرصہ وہ رہنا چاہتے رہیں گے، رہنے کے بعد اپنی مرضی سے طلاق دی، اس کے بعد پھر عدت گزرے گی، اور عدت گزرنے کے بعد یہ شوہر حق رکھتا ہے اگر یہ دونوں راضی ہو، مجبور کسی کو کوئی نہیں کر سکتا۔ اور 12 ایسے واقعات ہو گئے ہیں، نکاح ہو گئے ہیں اور بعد میں اس نے انکار کیا طلاق دینا، بے شمار واقعات ہمارے معاشرے میں بھی ہو گئے ہیں۔ میں ابوظہبی میں تو وہاں ایک واقعہ ہوا تھا، اور اسی طرح انہوں نے ایک کمزور آدمی کو، یہاں پاکستانی تھا، مسرت کا تھا، بلڈنگ کا چوکیدار تھا، وہ مصری تھے، تو انہوں نے کہا یہ کسی کے ساتھ نکاح کر لیں گے، ذرا آسان بھی ہے، نکاح کر لیا، نکاح کر اس نکاح میں پٹانا کیوں ہم یہ طلاق نہیں دے رہے؟ اب یہ کہ ہمارے ملک کے اندر پٹھان ہو یا پنجابی ہو یا سندھی ہو یا بلوچی ہو، ہمارے ملک کے اندر یہ رواج ہے ہی غلط، ہر جگہ غلط ہے۔ اگر کسی نے نکاح کر لیا اس نے کسی عورت کے ساتھ، اب ظاہر اس کے بعد اس نے طلاق دینا تو بہت برا فعل سمجھا جاتا ہے۔ کبھی ممکن ہمارے بعض علاقوں میں یہ ہے کہ ابھی نکاح نہیں ہوا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو کبھی کبھی رشتے ختم ہو جاتے ہیں، وہ اس لیے کہ رشتے تھے ہی نہیں، رشتہ تھا ہی نہیں نا، پہلے نکاح نہیں ہوا تو رشتہ کہاں سے آ گیا؟ ہمارے ان علاقوں میں، مسرت کے علاقوں میں، وہ صرف بات طے ہونا ہی رشتہ سمجھا جاتا ہے، نہیں اس کو نکاح سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں تو نکاح وہ نہیں ہے۔ لیکن یہ ساری جتنے چیزیں ہیں اس حوالے سے، یعنی محلل کے حوالے سے بات چل رہی تھی نا، محلل کی، تو یہ وہ صورت ہے جس کے ایک فرضی صورت اگر ایسا ہوا اور ممکن ہے ہو جائے معاشرے کے اندر تو پھر جائز ہے، ورنہ اس کے بغیر
چند دنوں کے لیے یا چند لوگوں کو مختص کرنا کہ وہ حلالہ کرنے والے جو حلالہ کرنے والے ہیں، یہ اس کے بارے میں یہاں باقاعدہ اس کو زنا قرار دیا گیا ہے۔ یہ اس کے ذریعے جو کچھ ہوتا ہے، جو نکاح ہوتے ہیں اس طرح، اور نکاح اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ اس کی بیوی ہو گئی اور اس کے بعد انہیں طلاق دینا ہے، طلاق کے بعد پہلے انہیں نکاح کرنا ہے، تو یہ نکاح نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں یہاں کافی اس کی روایات موجود ہے کہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سفاح سمجھا جاتا تھا، زنا سمجھا جاتا تھا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کے بارے میں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابن عمر کے پاس آیا، ایک شخص ابن عمر کے پاس آیا اور اس نے پوچھا اس ایک آدمی کے بارے میں کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے اور اس کے بھائی نے پھر اس کے مشورے کے بغیر اس سے نکاح کیا تاکہ اپنے بھائی کے لیے اس کو حلال کر دے۔ بھائی نے خیر بھائی کی اس کی کوئی مشورہ نہیں کیا، لیکن اس عورت سے نکاح کیا اور نکاح کا مقصد یہ تھا کہ اسے اپنے بھائی کے لیے وہ حلال کر دے، تو کیا یہ اس کے لیے حلال ہو گئی؟ اس نے سوال کیا۔ اللہ ابن عمر نے فرمایا نہیں، الا نکاح رغبت، نکاح اس طرح نہیں ہوتے، نکاح دونوں جانبین سے رغبت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مستقبل کے پورے عمر کے ارادے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرمایا كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم اس کو زنا سمجھتے تھے، اسی لیے اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اسی پر فیصلے کیے کہ یہ نکاح نہیں ہے۔ جمہور علماء، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام ثوری، یہ سب اس بات پر متفق ہے کہ محلل کا نکاح باطل ہے اور یہ پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ بعض لوگ احناف میں سے کچھ لوگ اس کو باطل نہیں کہتے لیکن اس کو مکروہ ضرور کہتے ہیں، لیکن بہرحال یہ طریقہ اسلام کی اس روح کے، قرآن کی اس روح کے خلاف ہے، جس روح میں یہ قانون دیا گیا ہے یہ اس کے خلاف ہے، اور دونوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ، بلکہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے لعن اللہ المحلل والمحلل له، اللہ نے محلل پر، حلال کرنے والے پر بھی لعنت کی ہے اور جس کے لیے حلال کیا جا رہا ہے اس پر بھی لعنت کی ہے، یہ دونوں شخص ملعون ہے۔ آپ سن لیں اس بات، الطلاق مرتان، طلاق دو دفعہ ہے، یعنی دو طلاق ہے۔ اب اس دو طلاق کے بعد کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، تو یا تو اچھی طریقے سے، بڑے طریقے سے رجوع کرو اور اس کو بیوی رکھو۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی آپ سن لیں، آپ سمجھ بھی لیں، ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دی، ایک طلاق، اور اس کے بعد اس نے رجوع کیا تو پھر بیوی ہو گئی، اب اس کے پاس دو رہ گئی، تین طلاق ہے، تین میں سے دو رہ گئی اور حقیقت میں ایک رہ گیا، ایک رہ گیا، اس لیے کہ تیسرے کے بعد تو بیوی چلی جاتی، ختم ہو جاتی، وہ تو آخری وار ہے، وہ تو آخری وہ داغا ہے جس کو آپ کاٹ دیتے ہیں تو الگ ہو گیا، اب یہ اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں کپڑے کا سارا آپ نے پاڑے، ایک داغا رہ گیا ہے، اس داغے کو بھی اگر آپ نے کاٹ دیا تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اب ایک طلاق کے بعد جب یہ بیوی پھر آ گیا، ایک طلاق کے بعد دو طلاق آپ نے دے دیے، پھر آپ نے رجوع کر لیا، اب آپ کے پاس کتنے رہ گئے؟ کچھ نہیں، دو طلاق دے دیے، تو ایک طلاق دیا تھا 1 سال پہلے، 2 سال پہلے، اب آپ کا وہ حق ختم ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کسی لوگ پھر مذاق بنا دیں کہ پھر میرے پاس 3 کا حق ہے اور عورت کو تنگ کرتا رہے، اس مشکل میں ڈالتا رہے، نہیں، بس صاف بات ہے، ایک آپ کا حق چلا گیا ہے، یہ ایک گولی نکل چکی ہے، اب آپ کے پاس 2 ہے، حقیقت میں 1 ہے، یہ 1 بھی اگر آپ نے استعمال کیا 2 ہو گئے، اب 2 کے بعد کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، یا تو معروف طریقے سے، بھلے طریقے سے رجوع کرو اور اس کو بیوی رکھو، اور تسریح بِإِحْسَان، یا اس کو آزاد کر دو، جواب دے دو، رخصت کرو، بِإِحْسَان، اچھی طریقے سے،
اچھی طریقے سے رخصت کیا ہے، اس کو جو حقوق ہے وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دو، اور تکلیف اور ضرر بھی نہ دو۔ اور اچھا طریقہ تو یہ ہے، اچھا طریقہ کہ دور کی بات جب جائے گی تو اچھی طریقے سے جائے گی۔ اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، بعد میں آپ کا تعلق کچھ ہے، لیکن تیسرے کے بعد تو یہ اچھا طریقہ نہیں ہے، تیسرے کے بعد تو پھر آپ کی بیوی رہے گی نہیں۔ آگے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم لے لو ان عورتوں سے جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے، مما اس میں سے آتَيْتُمُوهُنَّ جو تم نے ان کو دیا ہے، شَيْئًا کچھ بھی، کچھ بھی، یہ نہیں کہ ان سے کچھ بھی تم نے لینا نہیں، کچھ بھی تم نے لینا نہیں، إِلَّا يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ۔ یہاں ایک دوسرا حکم شروع ہو رہا ہے، اللہ یخافا سے ایک اور حکم۔ مرد کو تو یہ اجازت ہے طلاق دینے کی، اختیار اس کو ہے، وہ عورت کو نہیں، لیکن عورت کو بھی ایک حق دیا گیا ہے۔ اور یہاں کہ دیکھنا مرد کو کیوں حق دیا گیا ہے، عورت اس حق کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتی، عورت کو اس حق کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ یہ حق تو تب ہوگا جب عورت کو اس کی ضرورت ہو۔ عورت کو طلاق کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی عورت کو طلاق کی ضرورت، یہ تو مرد کا مسئلہ ہے، اس لیے مرد ہی کے ساتھ رکھا گیا ہے۔ مرد کے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں سمجھتا ہے گزارا نہیں ہوتا تو پھر کیا کرنا، اسے طلاق دینا ہے۔ عورت کے ساتھ مرد کا گزارا ہو نہ ہو، عورت کبھی طلاق پسند نہیں کرتی، اس لیے کہ مرد تو چلو دوسری نکاح کرے گا، عورت کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں، یہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، اس خاندانی مسائل، شوہر کے خاندان کے مسائل، شوہر ہے، سارا کچھ عورت کبھی نہیں چاہتی کہ اس کو طلاق ہو۔ اس لیے عورت کے لیے یہ بات کہ عورت کو طلاق کا اختیار دیا جائے، ان معاشرے کی اس یونٹی کو اور اس رشتوں کو اور اس اتحاد کو پارا پارا کرنے کے مترادف ہے کہ عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے، جیسے دونوں کو اختیار ہو، میاں بیوی کو جب بھی کوئی چاہے اس کو ختم کر دے، یا اسلام اس کو ختم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اس کو مرد کے پاس رکھا، عورت کو یہ دیا ہی نہیں، عورت کو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن جب کبھی ضرورت پڑتی ہے عورت کو بھی کبھی کبھار مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو صرف یہ نہیں کہ مرد کو طلاق کا اختیار ہے اور عورت کے پاس کچھ نہیں ہے، عورت کے پاس بھی ایک اختیار ہے۔ ایسے موقع پر عورت عدالت جائے گی، عورت یہ خلا لے گی، خلا بھی جدائی کو کہتے ہیں، خلا بیوی جدائی مانگتی ہے تو اس کا نام تو دوسرا ہے، لیکن چیز تو ہے کہ وہ الگ ہو جائے گی، عدالت خلا کرے گی۔ لیکن جیسے مرد کو کہا گیا ہے نا یہ مہر پورا واپس کر دو، یہ مہر اس لیے کہ وہ طلاق نہیں چاہتی، تو دے رہا ہے تو اس کا جو کچھ آپ کو دیا گیا ہے وہ واپس کرو۔ اور جب عورت طلاق لے رہی ہے، یہ بھی طلاق ہی ہے، لیکن عورت لے رہی اس کو خلا کا نام دیا گیا، اس خلا میں پھر عورت نے ادائیگی کرنی ہے۔ طلاق میں جو مرد دے رہا ہے مرد نے ادائیگی کرنی ہے، خلا میں جو عورت لے رہی ہے عورت نے ادائیگی کرنی ہے۔ تو عورت اگر کوئی ادائیگی کرنا چاہے اور لوگ سمجھ لیں کہ ہاں یقیناً گزارا نہیں ہوتا ہے، گزارا نہیں ہوتا، تو پھر یہ اس بات کی اجازت ہے کہ عورت فدیہ دے، قیمت ادا کرے، اور قیمت ادا کرنے کے بعد وہ مرد سے جدائی حاصل کر لے۔ تو یہاں وہ بات شروع ہے الا ان یخافا، یہاں ولا یحل لکم ان تأخذوا مما آتیتموهن شیئا، تمہارے لیے بالکل حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے تو تم ان سے وہ چیز واپس لے لو۔ یعنی آپ نے مہر دیا ہے، اور صرف مہر نہیں، آپ نے کچھ تحفے دیے تھے، آپ نے کچھ چیزیں لا کر خرید کی دی ہے، اس کے لیے اس کی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں آپ نے خرید کر دی ہے، آپ نے کوئی استری دیا ہے، کوئی ٹیپ ریکارڈ خرید کے دیا ہے، کوئی مشین خرید کے دی ہے، جو بھی چیز ہے، کوئی دوسرا سامان ہے، کوئی چارپائی، کوئی سامان، برتن، جو کچھ آپ نے اس کو دیا ہے، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ ان چیزوں میں سے اس سے کوئی چیز واپس لے لو۔ صرف مہر نہیں کہ مہر تم لے لو، نہیں، جو کچھ آپ نے اس کے حوالے کیا تھا، اس کی ملکیت میں دے دیا تھا، ان میں سے کوئی چیز آپ واپس نہیں لے سکتی، واپس نہیں لے سکتی، یہ سارا کچھ اس کو حوالے کرنا ہوگی اس کا ہے۔ لیکن ایک صورت میں پھر اجازت اللہ، مگر اس صورت میں اس سے لینا جائز ہے، یخافا کہ یہ دونوں ڈرے اس بات سے، اللہ یقیم حدود اللہ، کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ اگر ہم میاں بیوی رہیں گے تو اللہ کی حدود قائم نہیں رہ سکیں گے،
اب جب یہ بات یہاں تک پہنچ جائے گی، ایک عورت وہ آئی، ثابت ابن قیس کی بیوی تھی، ثابت ابن قیس کی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ ثابت ابن قیس ما اعتب علیہ، فرمایا، اس نے کہا اس عورت نے، اے اللہ کے رسول میں ثابت ابن قیس پر کوئی عیب نہیں لگاتی کہ اس میں کوئی عیب، انہیں میں یہ بات نہیں کہتی اس میں کوئی خرابی ہے، لیکن اس نے کہا یعنی اس کے اخلاق میں، فی خلق و دین، اس کے اخلاق میں، اس کی دین کے بارے میں مجھے کوئی حق نہیں، کوئی شکایت نہیں، دیندار آدمی با اخلاق آدمی، لیکن اس نے کہا وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لیکن میں اسلام کے اندر کفر کو پسند نہیں کرتی، مسلمان بھی رہوں اور شور اطاعت بھی نہ کروں، بات بھی نہ مانوں، تو یہ اسلام کے اندر کفر میں اس کو پسند نہیں کرتی، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اس سے الگ ہوں، اس سے الگ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ، کیا اس نے جو باغ تمہیں دیا تھا وہ باغ تو واپس کرے گی اس کو، ثابت ابن قیس کو؟ تو اس نے قالت نعم، اس نے کہا بالکل میں واپس کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت ابن قیس سے کہا اقبل الحدیقہ وطلقها تطلیقۃ، باغ قبول کرو اور اس کو طلاق دے دو تاکہ جدائی ہو جائے۔ دوسرے روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو حکم دیا جدائی کا، جدا کرو۔ اب دیکھ رہے اس حالت میں یہ بیوی اگر کچھ دیتی ہے راضی ہوتی، اس کی اتنا میں دوں گی، یا شوہر پہ مطالبہ کرے مجھے اتنا دو تو تب طلاق دوں گا ورنہ نہیں دوں گا، تو یہ اجازت ہے، اس بات کی اجازت ہے دونوں کے آپس کی رضامندی سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، تو اگر تم ڈرو، فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں یہ ڈر ہو، یہ خوف، اللہ یقیم حدود اللہ ہے، یہ اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، یہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، فِي مَفْتَدَتْ بِهِ، اس چیز میں جس میں یہ عورت فدیہ ادا کرے، جس میں عورت فدیہ ادا کرے۔ اور یہ جو حکم ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا، اگر تم ڈرو، یہ حکم عام لوگوں کو نہیں، یہ حکم حکام کو ہے، عدالت کو ہے، یا ان صاحب اختیار لوگوں کو ہے جو اس معاشرے کا مثلاً کوئی جرگہ ہے، کوئی کمیٹی ہے جو مسلمانوں کی بنی ہے فیصلہ کرنے کے لیے، لیکن عمومی طور پر یہ اختیار عدالت کو ہے، یہ کسی اور کو نہیں، ورنہ معاشرے کے اندر پتہ نہیں کتنے اس طرح رشتے ٹوٹتے رہیں گے، بھائی گزارا نہیں ہوتا تھا، تو اس سے فساد پیدا ہوگا۔ یہ عدالت کو اختیار ہے، عدالت کو یقین آ جائے کہ اب ان کے آپس کے تعلقات درست نہیں ہو سکتے، آپ کہیں گے کہ بھئی کون سی عدالت، تو یہ سوال بار بار آتا رہے گا، احساس کے بارے میں کون سی عدالت، سوال آ گیا، یہاں طلاق کے بارے میں، یہ خلا کے بارے میں، اب طلاق تو مرد نے دے دیا لیکن خلا باقاعدہ عدالت میں ہو کہ بعد میں شوہر انکار نہ کرے، یعنی کوئی مسئلہ بعد میں نہ ہو، ظاہر بات ہے عدالت اس کی تصدیق کرے گی اور فیصلہ کرے گی۔ اب یہ کون کرے، یہ دیوار بھی گری پڑی ہے، اور بے شمار قرآن کریم میں کبھی ہمیں خیال ہوتا ہے کہ اس کا ذکر کرے، کبھی نہیں، لیکن یہ سارے احکام بغیر اسلامی حکومت کے نافذ نہیں ہو سکتے، گویا ہمارا پورا قرآن معطل پڑا ہوا ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدود ہے، احکام مفروضہ ہے، اللہ کی فرائض ہے، فلا تعتدوها، تو ان حدود سے تجاوز نہ کرو، ومن يتعد حدود اللہ، اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کی، فاولئک هم الظالمون، تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اب دیکھیں آگے وہ مغلظ طلاق کے بارے میں، اوپر الطلاق مرتان، دو ہے، اب دیکھ فإن طلقها، تو اگر اس نے پھر تیسری طلاق دے دی، یہاں سے مراد دو کے بعد تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له، اب یہ اس شخص کے لیے حلال نہیں ہے، اس شخص کے لیے حلال نہیں، حکم بس یہی فلا تحل له من بعد، اس کے بعد یعنی تیسری طلاق کے بعد اس شخص کے لیے قطعاً حلال نہیں ہے۔ اب کوئی مولوی صاحب اس میں کچھ نہیں کر سکتا،
میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ طلاق کے بعد جب شیطان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی رپورٹ پہنچانے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اور یہ بھی دوڑتا ہے کسی مولوی صاحب کے پاس، کسی عالم دین کے پاس کہ مجھ سے تو یہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، کتنے طلاق دے دیے۔ کیسے کہا؟ میں نے 3 طلاق دیے۔ نہیں بھائی 1 دیا ہوگا۔ نہیں کہ وہ 3 پتھر بھی میں نے 1 2 3 طلاق دی۔ اب کیا رہ گیا اس میں؟ تو اس کا حل نہیں۔ فلا تحل له من بعد، اس کے لیے حلال نہیں ہے، بالکل حلال نہیں ہے۔ آگے کیا ہے؟ حتی تنکح زوجا غیرہ، وہ ایک فرضی صورت ہے، ایک فرضی صورت ہے، حتیٰ کہ کوئی دوسرا شوہر اس کے ساتھ نکاح کرے، اور نکاح بھی صرف نکاح نہیں، قرآن نے تو ذکر کیا ہے نکاح کا، لیکن نکاح بھی ہو، نکاح کے بعد اس کے ساتھ خلوت بھی ہو چکی ہو، صرف نکاح کے بعد بھی نہیں، ایسے نکاح ہو گیا اور نکاح کے بعد انہوں نے بس کہہ دے ٹھیک ہے بات ختم کر دیتے ہیں، اس طرح بھی نہیں، نکاح بھی ہو اور نکاح کے ساتھ خلوت صحیحہ بھی ہو۔ خلوت صحیحہ سے مراد کیا ہے؟ اس کے ساتھ ایسا ماحول قائم ہو جس میں ہم بستری میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اب اگر کوئی رکاوٹ ہے تو یہ خلوت نہیں ہے، خلوت صحیحہ، دونوں میاں بیوی الگ ہو گئے ہیں، اب بعد میں یہ انکار بھی کرتے ہیں تو یہ انکار قابل قبول نہیں ہے۔ جب تک یہ نہ ہو اس وقت تک یہ وہ نہیں ہو سکتا، یعنی اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، یہ نکاح کے بارے میں تو آپ سمجھ گئے نا کہ صرف یہ نہیں، بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نکاح کرنا چاہیے، تو کسی اور شخص کے ساتھ انہوں نے نکاح کیا کرایا اور پھر اسی میں لگا وہاں طلاق دے دو واپس سے، یہ کوئی مذاق ہے؟ مذاق تو نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، رفاع رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، اس کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول، میں نے رفاع کے ساتھ، رفاع نے مجھے طلاق دی، اس کے ساتھ کسی بیوی تھی، رفاع نے طلاق دے دی، تو طلاق اس نے مغلظ کر دیا، اس نے طلاق کو 3 طلاق دیے۔ اب 3 طلاق کے بعد جب میں عدت سے آزاد ہو گئی تو آزاد ہونے کے بعد پھر میں نے عبد الرحمن ابن زبیر سے نکاح کیا، اور عبد الرحمن ابن زبیر القرظی، اور اس کے بارے میں بھی شکایت کی کہ وہ اس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی، یعنی وہ میرے حقوق زوجیت ادا نہیں کر سکتا، ایک خاص انداز میں اس نے شکایت کی رفاع کی بیوی نے۔ جب اس نے یہ شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ نہیں، کیا تم یہ چاہتی ہے کہ تم رفاع کے پاس واپس آ جاؤ؟ رفاع سے جو ناراض ہو گئی تھی تو رفاع کے پاس واپس آنا چاہتی ہے؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ، واپس آنا چاہتی ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو آپ نے فرمایا نہیں، لا حتی یذوق عسیلتک وتذوقی عسیلتہ، یہ نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، یہ تب ہوگا جب یہ نیا شوہر عبد الرحمن بن زبیر، لفظ مقصود نہیں، یہ تو ایک کنایہ استعمال کیا گیا، نہیں، جب تک عبد الرحمن بن زبیر تمہارے ساتھ بستری نہ کرے اس سے پہلے اور تو اس کے ساتھ نہ کرے، دونوں ایک دوسرے کے یہ مزہ نہ لو، اس وقت تک جائز نہیں ہے، اس وقت تک جائز نہیں ہے۔ اب یہاں پتہ چلا کہ نکاح مکمل نکاح مراد ہے، نکاح مکمل نکاح مراد ہے جس پہ یہ سب کچھ ہو جائے۔ اس کے بعد اگر یہ دوسرا شرط فإن طلقها، اگر اس نے طلاق دی فلا جناح علیہما، اب وہ طلاق دی، عدت گزر گیا، اس کے بعد اب اجازت ہے فلا جناح علیہما، لیکن یہ تب جب یہ کام خود ہو جائے، اپنی مرضی سے ہو جائے۔ اگر تم نے حلالے کی بات شروع کی، محلل کی، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فلا جناح علیہما ان یتراجعا، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ ایک دوسرے میں نے بتا دیا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے، دوسرے شوہر سے نکاح کرے، اور اس کے بعد اس نے طلاق دے دی، فإن طلقها،
تو اگر اس نے طلاق دے دی دوسرے شوہر نے اس وقت تک جائز نہیں ہے. اور یہ صورت ایک فرضی صورت ہے کہ اگر ایسا ہوا لازمی صورت نہیں کہ تم جلدی جلدی لوگ جمع ہو جاؤ ترتیب بناؤ کہ کوئی نکاح کرے اور پھر طلاق دے دے. نہیں، یہ بفرض محال اگر ایسا ہوا تو اس یہ ہونے تک جائز نہیں ہے. اگر ایسا ہوا تو پھر جائز ہے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا، ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کرے. ان ظنّا، پھر بھی شرط ہے، ان ظنّا اگر ان کو یقین ہو ان یقیما حدود اللہ کہ یہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدیں ہیں. يُبَيِّنُهَا، اللہ بیان کرتا ہے انہیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ ان حدوں کو توڑنے کا انجام جانتے ہیں. قوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو ان حدود کو توڑنے کے انجام کو جانتے ہیں ان کے لیے اللہ یہ بیان کرتا ہے. جو لوگ اللہ کے حدوں کو بھی نہیں جانتے، اللہ کے حدوں کو توڑنے کے انجام کو بھی نہیں جانتے، ان کے لیے تو بیان کرنا اور نہ کرنا وہ تو کرتے رہتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا انجام کیا ہوگا تو لگے رہتے ہیں، طلاق بھی دیتے ہیں 3 اور پھر اس کے یہ سارے حدود کو توڑ کر اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کی بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پہلے میں نے جو تفصیل بتائی ہے 4 اقسام کی، اس کی طرف توجہ اگر آپ کی رہے یاد ہو تو یہ باقی آیات بہت آسان ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، یہ طلاق رجعی مراد ہے. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، تو وہ پہنچ جائے یعنی قریب ہو جائے وہ عدت پوری ہونے کو، قریب ہو جائے، پورا ہو گیا پھر تو الگ ہو گئی، پورا ہونے کو. فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو تم اچھے طریقے سے ان کو رکھو. اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، یا ان کو رخصت کرو اچھے طریقے سے، بڑی طریقے سے. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور تم ان کو مت روکو ضِرَارًا، ضرر کے لیے، لِتَعْتَدُوا، تاکہ تم ان پر زیادتی کرو. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے یہ کام کیا فقط ظلم نفسه، تو اس نے اپنے ساتھ ظلم کیا، کسی اور کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ ظلم کیا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ، اللہ کی آیات کا کھیل نہ بناؤ کہ تم اس کے مذاق بنا. اللہ کا حکم ایک ہے اور تم دوسرا کام شروع کرو، تم دوسرا کام شروع کرو. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، اور جو اس نے نازل کیا ہے تم پر کتاب میں سے. وَالْحِکْمَةِ، اور حکمت کی باتوں میں سے. يَعِظُكُمْ بِهِ، اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے، اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے. نصیحت کس طرح؟ یا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یعنی تم بھول نہ جاؤ اللہ کی نعمت کو جو تم پر اس نے کیا ہے. یعنی اس حقیقت کو تم فراموش نہ کرو، اس حقیقت کو کہ اللہ نے تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دنیا کی رہنمائی کی بہت بڑے منصب پر فائز کیا ہے. تم مومن ہو، تو مومنوں کو اللہ نے کتاب و حکمت کی تعلیم دی اور اس امت کے اندر بہت بڑے منصب پر، اس پوری امت کی رہنمائی پر، اس پوری دنیا کی رہنمائی کی عظیم منصب پر فائز کیا ہے. امت وسط تمہیں بنایا گیا ہے. ابھی بھی یہ بات گزری ہے تو تم نیکی اور راستی کے گواہ بن جاؤ، نیکی اور راستے کی گواہ بن کر تم نے کھڑا. تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم ہیلا بازیوں سے ہیلے حوالے بنا کر اللہ کی آیات کا کھیل بنانا شروع کر دو. اللہ کی آیات کا کھیل مت بنایا کرو. اور اس میں دوسری بات یہ ہے، ایک ہوتا ہے الفاظ، الفاظ کا ہیر پھیر. آپ جو کچھ بھی لکھتے ہیں کسی بھی معاملے میں، کوئی قانون بناتے ہیں، کوئی معاہدہ کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے معاہدے کے الفاظ، اس قانون کے الفاظ، اور دوسری چیز ہوتی ہے قانون کی روح. قانون کی روح. اب یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے نا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو بھول نہ جاؤ. اور جو کچھ اللہ نے کتاب اتارا اور حکمت کی باتیں اتاری، اس کی حقیقت کو بھی بھول نہ جاؤ. اور کہیں ایسا نہ ہو کہ الفاظ کے ہیر پیر سے، الفاظ قانون کے الفاظ کے ہیر پیر سے تم روح قانون کو بدل ڈالو. روح قانون کو تو الفاظ میں ادھر ادھر تبدیلی کر کے قانون کی روح کو بدل ڈالنا کوئی انصاف نہیں، کوئی عدل نہیں ہے.
کوئی انصاف نہیں. اسی لیے قانون کی روح کو دیکھو, قانون کے الفاظ کو مت دیکھو کہ تم دیکھے حتی تنکح زوجا غیرہ فإن طلقها فلا تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ. یہاں الفاظ سے تم اپنے لیے کوئی ہیلے حوالے نکالو نہیں, قانون کی روح کو دیکھو. ہر قانون میں, یہ جو ہمارا جدید قانون ہے اس میں بھی مظفر خان صاحب بیٹے ہیں, وکیل ہے, یہ اچھی طرح اس چیز کو جانتے ہیں کہ قانون کا روح الگ چیز ہے اور قانون کے الفاظ الگ چیز ہے. الفاظ وہ الفاظ صحیح ہوں گے, اس کی وہ تشریح صحیح ہوگی جو اس قانون کی روح کو نقصان نہ پہنچائے. اسپرٹ آف لا, بالکل اس کی اصطلاح ہے کہ اس قانون کی روح کیا ہے. قانون کی روح یہ ہے, اسی کے مطابق تم نے فیصلے کرنے ہیں. اللہ نے آخر میں آخری جملہ کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمت کو بھول نہ جانا, بھول نہ جانا. اور جو تمہیں اللہ نے ایک کتاب نازل کی ہے, حکمت نازل کی ہے, اللہ اسی کی اسی روح کے ساتھ تمہیں نصیحت کرتا ہے. تم ایسا نہ ہو کہ دنیا کو انصاف دینے کی بجائے کہ تم اس قانون کے مطابق دنیا کو راہ راست دکھاؤ, اس کے بجائے تم خود اپنے گھروں کو ظلم کا مرکز بناؤ. قانون جاننے والے, قانون سمجھنے والے, قانون کا علم حاصل کرنے والے اور پھر قانون کے ہیر پیر اور قانون میں اونچ نیچ اور تبدیلی کر سکنے والے جو علم حاصل کر لیتے ہیں, اس کے بعد قانون کی روح کو بدل ڈالتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنے اس گھر کو, اپنے اس عدالت کو ظلم کا مرکز بنایا ہے. یہ کوئی انصاف نہیں. اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے, یعظکم بہ, اللہ تمہیں اس کی نصیحت کرتا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. واعلموا ان اللہ بکل شیء علیم, اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس سے تمہارے اس ہیر پیر کا پتہ ہے. تم جو قانون کی روح کو بدل ڈالتے ہو وہ بے خبر نہیں ہے, اس کو معلوم ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ, اور جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دو اور پھر وہ اپنے مدت کو پہنچ جائے, فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, تو پھر منع نہ کرو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ وہ اپنی مرضی کے شوہروں سے نکاح کرے. اب دیکھیں یہاں مرضی کے شوہر دو طرح کے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اس پہلے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے, طلاق کے بعد طلاق ہو گیا ہے, ایک طلاق یا دو طلاق کی بات ہے, ان مغلس کا حکم تو گزر گیا, اور وہ آخر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے سارے احکام بیان کر کے آخر میں ایک عظیم نصیحت پر اس کو ختم کر جو کلیہ میں بتائی. اب یہ کہ ایک عورت کو طلاق ہو گیا ہے, ایک یا دو, لیکن اس کے بعد وہ الگ ہو گئی, وہ الگ ہو, یا یہ ہے کہ 3 طلاق بھی ہو گئے ہیں, اس میں صرف ایک صورت باقی رہتی ہے کہ پھر اس کو آپ درمیان میں رکاوٹ ہو, اس کے لیے بھی ہے. لیکن عموماً دونوں چیزیں یہاں مد نظر ہے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ اگر وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے پاس واپس آنا چاہتی ہے تو یہاں کون ہوتا ہے؟ یہاں یہ خاندان والے جو شوہر کے خاندان والے ہیں وہ رکاوٹ بن رہے, نہیں اس عورت کا پھر اپنے نکاح نہیں کرنا, ہم سب مخالف ہیں, اور یہ بھائی اور باپ اور چچے اور ماموں اور یہ سب جمع ہو جائے کہ نہیں اس کے ساتھ نکاح تم نے نہیں کرنا. یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, اس عورت کو مت روکو أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ, کہ اپنے پرانے شوہروں کے ساتھ نکاح کرے, یا یہ دوسری جگہ عورت کو نکاح کرنے سے روکے. وہ کون روکتے ہیں؟ یہ اپنے لوگ دوسری جگہ نکاح کرنے سے روکتے. یہی لوگ ہوتے ہیں, اپنے شوہر کے بھائی کے باپ ہوتے, وہ بھی یہی لوگ ہوتے ہیں. اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ جو پہلی صورت ہے اپنے شوہر کے پاس, اپنا شوہر بھی چاہتا ہے, اس کا باپ بھی چاہتا ہے, یعنی یہ دونوں صورتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہے, سب کو خطاب ہے. لیکن یہ الگ الگ اگر ذکر کیا جائے تو ہمارے معاشرے کے یہ سارے خطوخال ہمیں معلوم ہے جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر, کہ شوہر والے بھی منع کرتے ہیں, لیکن لڑکی والے لڑکی سے کہتے ہیں نہیں وہ اپنے شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے, لیکن ماں باپ اور بھائی اس لڑکی کے لوگ, اس عورت کے لوگ کہتے ہیں نہیں کبھی نہیں ہوگا, یہ انہوں نے طلاق کیوں دی ہے, طلاق دی ہے تو اب یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ غلط ہے. فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ, دونوں کو. اور ایک اگر وہ کوئی
نئے شوہر کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے، اپنے بھائی بہنیں ماں سب کچھ تو تیار ہے، لیکن شوہر کا خاندان آ جاتا نہیں، ہماری ناک کٹ جائے گی، شریعت اس ناک کو کاٹنا چاہتی ہے، یہ ناک کٹ جائے، ایک عورت پر ظلم ہو رہا ہے، یہ صرف تمہاری ناک کی وجہ سے ہو رہا ہوگا، یہ تمہاری ایک ناک کٹ جائے تاکہ پوری عورت بچ جائے ادھر۔ تو یہاں دونوں کو حکم ہوا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، البتہ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، جب وہ آپس میں، مثلا یہ پہلے شوہر کی بات ہے، جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہو، ہاں اس میں صرف ایک گنجائش ہے، کہیں یہ عورت غیر کفوا سے نکاح کرنا چاہتی ہے، کفوا برابری کہتے ہیں شریعت میں، اور کسی جگہ شریعت نے اس طرح کی خاندانی بات نہیں کی، یہاں نکاح میں یہ بات کہی کہ کفوا ہونا چاہیے تاکہ بعد میں مسئلہ پیدا نہ ہو، گزارا ایسا نہ ہو کہ مشکل پیدا ہو۔ مثلا کوئی عورت بڑے خاندان کی، سید خاندان کی ہے، دوسری عورت کے جو اسی کوئی نچلے خاندان کی ہے، بعد میں لڑائی جھگڑا نہ ہو، لڑائی جھگڑے ہونے کی صورت میں کبھی جدائی نہ ہو، اس لیے ابھی سے دیکھو کوئی زیادہ مالدار خاندان کے ساتھ کسی غریب کی شادی ہو جائے گی۔ ہمارے علاقے میں اسی طرح ایک غریب آدمی تھا، اس کی بیٹی کا رشتہ مانگا ایک بہت مالدار آدمی نے، تو اس نے انکار کیا، بڑا عجیب آدمی تھا وہ، اس نے انکار کیا، سب لوگوں نے کہا بیوقوف آدمی، اتنا مالدار آدمی، اتنا آپ کی بیٹی کتنے خوش ہوگی، اس نے کہا بات تو صحیح ہے لیکن میرے گھر میں ان لوگوں کے کھانے کے برتن نہیں ہیں، کہاں سے خرید کر لایا کروں گا ان لوگوں کے لیے، اب مجھے بڑی مشکل آتے جاتے ہوں گے، میری بیٹی ادھر ہوگی، اس کے لیے بھی میرے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، وہ میرے گھر آئے گی کیسے، تو میں نہیں کر سکتا۔ اب ظاہر بات ہے ایک خفہ کا وہ لگا دیا۔ اب اگر عورت کسی ایسی جگہ نکاح کرنا چاہتی ہے جو ان میں سے ایک خاندان کے لیے یا دونوں خاندانوں کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہے، کوئی بے عزتی کا باعث بنتی ہے، پھر ان دونوں کو ہر ایک کو اختیار ہے اس عورت کو روکے کہ ایسا نہ ہو، اور دوسرا طریقہ ایسے طریقے سے آپ کر سکتے ہیں۔ آگے فرمایا ذالک یوعظ بہ، یہ منع نہ کرنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے کس کو، من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان کو دیا جا رہا ہے جو تم میں سے اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور یوم الآخر، آخر دن پر ایمان رکھتا ہو، ذالکم ازکا لکم، ذالکم، دیکھیں وہ حکم جو یہاں دیا جا رہا ہے یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے، یہ حکم تمہارے لیے نفع بخش ہے اور پاکیزگی کا ذریعہ، معاشرہ پاکیزہ رہے گا۔ اس عورت کو تم پابند کرو گے تو بعد میں جو خطرناک نتائج سامنے آ جائیں گے تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس لیے اللہ کا حکم مانو، وَأَطْهَرْ، اور تمہارے معاشرے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بھی ہے، معاشرہ تمہارا پاک صاف رہے گا۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے، بہت ساری باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آتی لیکن اللہ تو جانتا ہے۔ تم ایمان لائے ہو تو ایمان لانے کے بعد اب تم اللہ پر یہ اعتماد تو کرو جو حکم اس نے دیا ہے اسی میں تمہاری خیر ہے۔ الرحمن الرحيم والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير۔
یہاں سے رضاعت کا مسئلہ شروع ہوتا ہے، اور رضاعت سے مراد بچے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، اور اس سے اس بات متعلق ہے کہ طلاق ہو جانے کے بعد بچے ظاہر اپنے باپ کے ہیں، بچے اپنے باپ کے ہیں۔ اب یہ کہ بچوں کو دودھ پلانا تو ماں کی ذمہ داری تھی، اب ماں کو چلی گئی، طلاق سے الگ ہو گئی، ان بچوں کی رضاعت کا مسئلہ کیا ہوگا؟ ان بچوں کے دودھ کون پلائے گی؟ اب ظاہر بات ہے اہم مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ، اور وہ اس لیے ہے کہ بچے کی صحت ماں کے دودھ میں ہے، اور ماں کے دودھ سے لوگوں نے جان چھڑانے کی کوشش کی، عورتوں نے بھی، لیکن اور وہ کہتے ہیں اس سے وہ ماں کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اس سے اس کا جسم کی ساخت متاثر ہوتی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے شوشے چھوڑے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں عقل مند لوگ تو اشارے سے بات کو سمجھتے ہیں، جن کا عقل سلیم ہوتا ہے، لیکن بے عقل لوگ بھی سمجھتے ہیں، بے عقل لوگ لیکن دکا کا کر سمجھتے ہیں، دکا لگ جائے۔ عام ایک کہاوت مشہور ہے کہ بے عقل آدمی بھی وہی کام کرتا ہے جو عقل مند کرتا ہے، لیکن بڑے نقصان کی بات کرتا ہے، بڑے نقصان کی بات۔ انہوں نے کہا کہ چلو کوئی ضرورت نہیں ہے ماں کا دودھ پینا، کوئی ضروری نہیں ہے، بس بچے کو غذا دو، تو انہوں نے نیڑو اور فلان اور یہ ان کو وہ نکالا اور فیڈر میں ڈالو، ماں کے اپنی چاتی جیسا وہ بنا دو اس کی شکل، اس لیے کہ بچے کی فطرت اسی طرح دودھ پینا ہے، وہ چمچ سے دودھ نہیں پی سکتا، آپ 20 دفعہ ڈالے وہ نہیں پیے گا جب تک بچہ اس ترتیب سے نہ پیے جو وہ فطرتاً سیکھ چکا ہے، جس کی تعلیم اللہ نے اس کی فطرت میں ودیعت کی ہے۔ تو انہوں نے جب اس کے خطرناک نتائج دیکھے تو پابندیاں لگا دی کہ نہیں جی بالکل فیڈر نہیں پلانا، کسی اور طریقے سے نہیں، ماں کا دودھ، اور آج کل پوری دنیا ان کی لٹریچر سے بھری ہوئی ہے کہ ماں کا دودھ پلانا چاہیے، اسپتالوں میں بھی ہر جگہ۔ لیکن دھکا کھایا تم نے، اس لیے جب بیماریاں پیدا ہو گئی، بچوں کو کینسر کی بیماریاں لگ گئی اس پلاسٹک کی وجہ سے، جس پلاسٹک کو منہ میں چوس رہا ہے، تو آج کل وہ کیا ہوتا ہے وہ نپل، اس پر بھی پابندیاں لگا دی ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے بچوں کے۔ جب بھی آپ کسی ڈاکٹر کے پاس اپنے بچے کو لے جاتے ہیں اور منہ کے اندر وہ پڑا ہوا ہے جس سے بچہ اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے، بلکہ تو ہے کہ بچے کو دھوکہ جس سے دیا جا رہا ہوتا ہے، حالانکہ بچے کا رونا بھی بچے کی ایک ورزش ہے۔ بچہ روئے تو آپ اس کو رونے دیں، آج کل کے ماہرین کہتے ہیں بچے کو رونے دیں تاکہ وہ روئے، یہ اس کی جسم کی ورزش ہے، اور اس کے رونے کے بعد اس کو ایک سکون حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا جس شخص کو کوئی صدمہ پہنچے، بڑا صدمہ پہنچے، عورت کو پہنچے، مرد کو پہنچے، اور وہ روئے تو رونے کے بعد ایک سکون اور ایک اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ رونے نہیں دیں گے، ہم نے بھی اپنے گھروں میں جس کے گھر میں کوئی موت ہو گیا ہے، کوئی حادثات آئے، آپ جس کو رونے نہیں دیں گے، پابندیاں لگائیں گے، سختی کریں گے، تو آپ کی وجہ سے آپ کی ماں نہیں روئے گی مثلاً اپنے بیٹے کے پیچھے، اور اسی طرح آپ کی بہن، آپ کی بیوی، سب، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ بی پی کی مریض بن جاتی ہے، اور خطرناک قسم کی مرض لاحق ہو جاتے ہیں۔ اس کا حل کیا؟ اور یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا، یہ غم ختم نہیں ہوگا، آپ اس کو رونے دیں اور ساتھ خود بھی رو پڑے، وہ سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ کچھ وقت یہ تو عام لوگوں میں بھی دل ہلکا ہو جاتا ہے، دل صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ اللہ کے سامنے روتے ہیں، لیکن رات کو اللہ کے سامنے رونا، تنہائی میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کی آنکھیں اشکباز ہو جائے گی، یہ آنسو بہہ جائیں گے، اس آنسوں سے دل جس طرح صاف ہو جاتا ہے، آدمی کو یقین آتا ہے میں صاف ہو گیا، بالکل نئے سرے سے صبح کر لیتا ہے۔ رات کو اللہ کے حضور جو لوگ روتے ہیں ان کا دن عجیب طرح کا گزرتا ہے، دن بڑے اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے، گویا جتنا میل کا جیل آج کے دن جمع ہوا، رات کو کوئی اٹھا اور اپنے رب کے سامنے رویا، یہ پورا میل صاف ہو جاتا ہے، یہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ آپ کے سامنے اگر آپ کا دشمن بھی روئے، آپ کے سامنے وہ پہنچ کر آپ کے گھر آ کر وہ رو پڑے، اس کے آنسو آپ نہیں دیکھ سکتے، آپ اور جی بس معاف کر دیا، آپ کی
بیوی سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، اب ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن ہوشیار بیوی وہ ہوتی ہے جو جلدی اپنے شوہر کو راضی کرے. لیکن بیوی کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ہوتا، اگرچہ یہ تو بڑا مشہور ہے کہ آنسو دیکھ کر تو آدمی اس سے پہلے سب کچھ ختم کر چکا ہوتا ہے، لیکن یہ اس شخص کی بات ہے آپ کا کوئی ایسا جو آپ سزا دے رہے ہیں، آپ کا دل سخت ہو گیا ہے، جرم بہت بڑا ہو گیا ہے، جتنا کچھ ہو گیا ہے، لیکن آپ کے سامنے کوئی رو پڑتا ہے تو آپ فوراً سب کچھ ختم کر دیتے ہیں. بہت بڑے بڑے جرائم اور بڑے بڑے غلطیاں، اور آپ ممکن آپ کو بڑا مالی فائدہ بھی ہو رہا تھا اور آپ کو نقصان ہوا ہے، یہ سب کچھ ہو، لیکن جب آپ آنسو دیکھ لیتے ہیں، ایک انسان ہے آنسو دیکھ لیتے ہیں تو فوراً معاف کر دیتے ہیں. اللہ تو سب سے زیادہ مہربان ہے، اس کے سامنے جو کوئی روتا ہے، آنسو بہاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سامنے رو، اور اگر آپ کا دل روتا نہیں ہے زور زور سے رونے کی کوشش کرو، اللہ مہربان ہو جاتا ہے، سب کچھ معاف کر دیتا ہے. اللہ کے سامنے رونے سے یہ دل اس لیے صاف ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان اس لیے ہے کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وہ بڑا بھاری بوجھ آپ پر پڑا ہوا تھا، بوجھ ہلکا ہوا، اور جب وہ بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے انسان نئی زندگی کے ساتھ شروع کرتا ہے، نئی زندگی کے ساتھ. فجر کی نماز میں اگر آپ کھڑے ہو جائیں نا باہر، ہر محلے میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ہر محلے میں، ہر بستی میں، ہر مسجد والوں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں کی وجہ سے یہ جو نیک لوگ چلتے پھرتے ہیں اس معاشرے کے اندر، ان بازاروں میں، ان گلیوں میں، انہی کی وجہ سے اللہ کا عذاب نہیں آتا، انہی کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان لوگوں پر برستی ہے. یہ چلت پھرت اگر نیک لوگوں کی ختم ہو جائے، یہ اللہ کے نیک بندے اگر اپنا جانا چلنا پھرنا اس معاشرے کے اندر بند کر دے یا پابندی لگائی جائے، یہ تباہ ہو جائے گا، یہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا. آپ فجر کی نماز کے بعد اگر کھڑے ہو جائے فجر کی نماز سے پہلے، اور آپ لوگوں کو آتا ہوا دیکھ لیں کہ لوگ آ رہے ہیں آہستہ آہستہ نماز پڑھنے کے لیے، صاف نظر آ رہا ہوتا ہے کون وہ شخص ہے جو کتنی تیاری کے ساتھ نوافل کے بعد، تہجد کے بعد، اور سلیم دل سے اور فرمانبردار دل کے ساتھ آ رہا ہے، اور کون ہے جو بس صرف فرض نماز میں دوڑ کے آ رہا ہوتا ہے. یہ پورا پتہ چل جاتا ہے. بہرحال یہاں بات کہاں سے کہاں تک پہنچی، یہ بچے کے حوالے سے کہ وہ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ روئے، لیکن اس کو یہ چیزیں، یہ نپل شپل اس سے اس کی جان پڑا ہے، ورنہ یہ بیماری، کینسر کی بیماریاں لگ جاتی ہے، فلان بیماری لگ جاتی ہے، فلان لگ جاتی ہے. بہرحال دودھ تو ماں نے پلانا ہے، دودھ تو ماں نے پلانا ہے. اب کیا ہوگا طلاق کے بعد؟ اب مسئلہ یعنی کیا ہوگا؟ اب یہاں بتایا جا رہا ہے والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں، وہ مائیں جن کو طلاق ہو گیا ہے یہ مائیں دودھ پلائیں گی، یہ مائیں دودھ پلائیں گی. یرضعن اولادہن، ضرور اپنے اولاد کو دودھ پلائے گی. کتنا عرصہ؟ حولین کاملین، 2 سال، پورا 2 سال، 24 مہینے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو یہ چاہے کہ رضاعت کی مدت پوری کرے، تو پوری کرنا 2 سال ہے. اب دیکھیں وحملہ وفصالہ 30 شہرا کا لفظ آیا ہے، یہ کم از کم مدت ہے حمل کی 6 مہینے، تو 6 مہینے اور 2 سال 24 مہینے، یہ 30 مہینے بن جاتے ہیں. تو حمل کی آخری مدت، یہ رضاعت کی آخری مدت وہ کہ 2 سال ہے. 2 سال سے پہلے بھی اگر کوئی دودھ چھڑانا چاہے، یا بچہ جلدی بڑا ہو گیا، اس نے کھانا شروع کیا، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے. 2 سال کے بعد، اور جو رضاعت ثابت ہوگی تو وہ بھی 2 سال تک ثابت ہوگی. اگر 2 سال کے بعد کسی نے کسی کا دودھ پیا، کسی لڑکے نے کسی عورت کا دودھ پیا، رضاعت نہیں ثابت ہوگی، یہ بچہ نہیں بنے گا. اس میں تھوڑے سے اختلافی مسائل بھی ہے، لیکن بہرحال یہی بات درست ہے. کچھ استثنائی صورتیں پہلے ہو چکی ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے، لیکن 2 سال رضاعت کی مدت ہے. بچہ رضائی ماں یا بھائی بہن، جو رضاعت کا مسئلہ بنتا ہے وہ 2 سال تک ہے، 2 سال کی بات نہیں ہے. لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له، اور مولود له
جس کا بچہ ہے. یہ مولود لہو اس لیے یہ لفظ کہا کہ اس طرح پتہ چلے یہ بوجھ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ تمہارا بچہ ہے. وعلی المولود لہو، انہیں جس کے لیے پیدا کیا گیا ہے